اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ روحانی اسرار اور عجائبات کی دنیا، کتنا اچھا لگتا ہے یہ کہنا، کتنا مزہ آتا ہے یہ سننے میں۔ یہ عجائبات کی دنیا کھلتی کب ہے؟ کیا یہ بات آپ جانتے ہیں؟ یہ عجائبات کی دنیا بس ایسی کھل جاتی ہے 2-4 ہزار 10,000 روپے دے کر؟ ہنسی آنے لگی ہے۔ یقین مانیں بہت کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے اس کورس کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی فیس نہیں ہے۔ میں ان سب سے علن اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لوگوں کو کروائیں گے تو ہی آپ اس کورس کا حصہ بنیں گے، تو ہی آپ کو ان چیزوں کی اجازت ملے گی جو کہ میں اس کورس میں کروانے جا رہا ہوں۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مجھے بھیک میں سبسکرائبر نہیں چاہیے۔ اور جو لوگ دل بہلانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ فری میں ایک چیز ہو رہی ہے، چلو کوئی فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے؟ بہت کچھ جا رہا ہے آپ کا۔ جو قاعدے و قوانین اہل روحانیت نے بنائے ہیں، انہی قوانین کے تحت ہی ہمیں وہ چیزیں ملیں گی، چاہے ہم جتنی باتیں کر لیں، جتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں، جتنی پیاری پیاری باتیں کر لیں، جتنی مارکیٹنگ والی باتیں کر لیں، ملے گی نہیں۔ ملے گی اسی کو جو بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے اور اہل روحانیت کے طریقوں پر چلے گا اور طریقوں پر چلائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ شعر آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جو لوگ سراغ حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، حقیقت جاننے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور قدم کو بڑھا دیتے ہیں، در حقیقت اسرار و رموز انہی پر کھلتے ہیں۔ در حقیقت ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور کس مقصد کے تحت ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ بات ہم پر عیاں کر دی گئی ہے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں، مگر افسوس کچھ لوگ نفس اور شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو اس حد تک غافل ہو جاتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ مشرکین کی طرح دنیاوی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ سب غلط ہے۔ مال و دولت، عیش اور آرام، جاہ اور حشمت، دنیا کی مال و دولت کمانا اور شہرت حاصل کرنا اور دنیاوی زندگی کو ٹھاٹ باٹ سے گزارنا، اگر ہمارا یہ مقصد بن جائے گا تو در حقیقت ہم اپنے مقصد سے غافل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اور میں اس کائنات پر غور کریں اور کائنات کی ہر چیز پر غور کریں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں اور دنیا کی ہر چیز کو دیکھیں، یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا ہے یہ بات ہم جانتے ہیں۔ اگر ہم کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کریں تو ہم یہ بات جانیں گے کہ ہر چیز اپنا وجود رکھتے ہوئے مصروف عمل ہے اور اپنے مقصد کو پورا کر رہی ہے۔ انسان کو بے شمار چیزوں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت بندگی کے لیے۔ اللہ رب العزت میری کمی و بیشی معاف فرمائے۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس وقت زندہ ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھنا چاہیے اور مسافر خانے کی طرح ہی اس دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ابتدائی طور پر جو میں نے شعر پڑھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اس کو پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ بظاہر پڑھنے میں یہ شعر کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر مقصد حیات کو حاصل کرنے کی آپ کوشش کریں گے اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے جو کہ شعر میں موجود ہے، تو پھر آپ کو بے شمار قربانیاں بھی دینی پڑیں گی اور اس راستے پر چل کر مقصد حیات کو بھی حاصل کرنا ہوگا۔
اور سب سے بڑھ کر جو انسان اس راستے پر چل رہا ہے اس کا ساتھ بھی چاہیے ہوگا۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، روحانی تربیتی کورس جیسے ایک اس کے ظاہری الفاظ ہیں، روحانی تربیتی کورس، اور ایک اس کا باطن ہے کہ آخر روحانی تربیت کا مقصد و مطلوب کیا ہوتا ہے، روحانی تربیت ہوتی کیا ہے، روحانی تربیت کون انسان کر سکتا ہے، اور روحانی تربیت حاصل کرتے ہوئے ہمارے اندر کیا کیا چینجنگ آنی چاہیے۔ ابتدائی طور پر میں نے اپنا روحانی تربیتی کورس لیول 1 کا آغاز کر دیا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ میرے اس کورس کی کسی بھی طرح کی کوئی بھی فیس نہیں ہے، کوئی بھی پوشیدہ چارجز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اپنے کسی بھی روحانی اسٹوڈنٹ پر یا اپنے کسی بھی چاہنے والے پر یا جو لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں کافی عرصے سے، میں ان سب سے علن اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ میری طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور لوگوں کو کروائیں گے تو ہی آپ اس کورس کا حصہ بنیں گے، تو ہی آپ کو ان چیزوں کی اجازت ملے گی جو کہ میں اس کورس میں کروانے جا رہا ہوں۔ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تو آپ سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کروائیں۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہر چیز سے آزاد ہیں۔ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میری ویڈیوز کو وائرل کریں، بالکل بھی پابندی نہیں ہے۔ میں تو بس ایک بات جانتا ہوں کہ اگر کسی انسان کی کسی بات سے کسی کا دکھ کم ہو جائے، کسی کو اس کی منزل مل جائے، کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اگر میری ویڈیوز کے ذریعے کسی کی کوئی راہ کھل جائے گی، کوئی اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، وہ دکھ میں ہوگا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، اسے اپنی کسی پرابلم کا سلوشن مل جائے گا، تو یقین مانے وہ شخص آپ کے لیے بھی دعا کرے گا کہ اللہ اس کا بھی بھلا کر دے، اس کے لیے بھی اچھا کر دے، اس پر بھی اپنا خاص کرم فرما جس نے اس ویڈیو کو شیئر کیا اور یہ ویڈیو مجھ تک پہنچی اور مجھے فائدہ ہوا۔ تو اگر میری کسی بات کو شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ اسے شیئر کریں یا نہ کریں، میں اپنی طرف سے پابند نہیں کرتا۔ مجھے بھیک میں سبسکرائبر نہیں چاہیے، تو میری طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارا یہ سفر فرسٹ سفر کے مہینے سے شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ روحانی تربیتی کورس یا روحانی تربیت کے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ وجوہات ہیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ روحانی تربیت کورس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے اٹیچ ہو گئے، 1 مہینے تک آپ اٹیچ رہے، اس کا کورس کیا اور وہ کہیں اور آپ کہیں۔ اصل مقصد و مطلوب یہ نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تربیت ہے اور اس کے ساتھ اور بے شمار چیزیں ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے پرائیویٹ میسیجز میں کہ آپ نے اپنے اس روحانی تربیت کورس لیول 1 کی فیس کیوں نہیں رکھی۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ بتاؤں گا، لیکن ابھی نہیں، بہت جلد بتاؤں گا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی مجھے جوائن کرنا چاہیں مجھے جوائن کر سکتے ہیں۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ایک لنک مل جائے گا، اس لنک پر کلک کریں اور ہمارے گروپ کے ساتھ جوائن ہو جائیں۔ جو لوگ بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص نیت سے میرے کورس کو جوائن کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ دل بہلانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ سوچ کر آ رہے ہیں کہ فری میں ایک چیز ہو رہی ہے، چلو کوئی فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے، بہت کچھ جا رہا ہے آپ کا ٹائم ضائع چلے جائے گا اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ اور میرے اس کورس سے اس انسان کو فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا جو کہ چالاکیاں دکھا رہا ہے۔ ذہن تو میرے پاس بھی ہیں، چالاکیاں مجھے بھی آتی ہیں، بچہ تو میں بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ اسپریچولیٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کسی سے کوئی روحانی تربیت لے رہے ہیں، تو اپنے ذہن کو فراغ کریں، چھوٹی سوچوں میں نہ پڑا کریں، ہر چیز کو پیسوں میں نہ تولیں، ہر چیز پیسوں سے نہیں خریدی جاتی، ہم یہ بات بھی بھول رہے ہیں۔
کچھ چیزوں کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی، ان کو حاصل محبت، ادب، پیار سے ہی کیا جاتا ہے۔ جو قاعدے و قوانین اہل روحانیت نے بنائے ہیں، انہی قوانین کے تحت ہی ہمیں وہ چیزیں ملیں گی، چاہے ہم جتنی باتیں کر لیں، جتنی بڑی بڑی باتیں کر لیں، جتنی پیاری پیاری باتیں کر لیں، جتنی مارکیٹنگ والی باتیں کر لیں، ملے گی نہیں۔ ملے گی اسی کو جو بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے اور اہل روحانیت کے طریقوں پر چلے گا اور طریقوں پر چلائے گا، انہی کو روحانیت حاصل ہوتی ہے اور انہی کو روحانی سفر کے اندر مقام ملتا ہے اور ان کا سفر آسان ہوتا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے تربیت حاصل کرنی ہے اور ایسی تربیت پر چلنا ہے جس پر چل کر ہمیں روحانیت حاصل ہو اور ساتھ ساتھ ہماری دنیاوی مقاصد بھی، جو جائز مقاصد ہیں ہمارے، اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ارادہ تو ہمارا ہے کہ ہم اس کورس کے اندر مختلف چیزیں سکھائیں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹس کیسے مل رہے ہیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے ایسے ملے جنہیں میں نے اس گروپ سے ہٹنے کا کہہ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیسک لیول کے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، ان کو ایڈوانس لیول کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ ان کا وقت نہیں خراب ہونے دیا میں نے۔ الحمدللہ میں دیکھوں گا میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے کتنے سنسیئر ہیں اور کتنا میرے مقصد کو سمجھ رہے ہیں اور اس مقصد میں میرے ساتھ کتنا چل رہے ہیں۔ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میرے تربیتی پروگرام کے اندر کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جنہوں نے گروپس کو جوائن نہیں کیا۔ یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو پرائیویٹ پڑھنا چاہتے ہیں، جو 1 to 1 ویڈیو ریکارڈ سیشن کے اندر مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسے اسٹوڈنٹس نے مجھے جوائن کیا ہے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جو آ چکے ہیں، جو آنے والے ہیں میرے اس روحانی تربیتی کورس لیول 1 کے اندر، جو کہ میرے گروپ کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں لوگوں کو ان کی ترتیب کے مطابق ہم کچھ نہ کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ روحانی اسرار اور عجائبات کی دنیا، کتنا اچھا لگتا ہے یہ کہنا، کتنا مزہ آتا ہے یہ سننے میں۔ یہ عجائبات کی دنیا کھلتی کب ہے؟ کیا یہ بات آپ جانتے ہیں؟ یہ عجائبات کی دنیا بس ایسی کھل جاتی ہے 2-4 ہزار 10,000 روپے دے کر؟ ہنسی آنے لگی ہے۔ یقین مانیں بہت کچھ کہنے کا دل چاہتا ہے اور بہت کچھ میں کہہ رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، سمجھا رہا ہوں، لیکن اب میں بہت کچھ عام لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، عام لوگوں کو ہی بتانا چاہتا ہوں۔ میرا یہ فرض ہے کہ اس راستے کی حقیقتیں، اس راستے کی تلخیاں، اس راستے کے سچ، اس راستے کے جھوٹ میں عیاں کروں ان لوگوں پر جو اس راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں، تاکہ وہ بھیڑیا نما لوگوں سے بچ سکیں جو ان کو کاٹنے کے لیے، نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد کسی پروگرام کے اندر میں ضرور اس پر گفتگو کروں گا، اور بیسک لیول سے شروع کر اس کو بھی ہائیسٹ لیول تک لے کر جاؤں گا۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، آپ جس انسان کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس انسان کے تھوڑی حالات زندگی آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ایک ویڈیو روحانی تربیتی کورس لیول 1 کے حوالے سے جو فرسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس کے اوپر سورہ کوثر بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ وہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے ان اسٹوڈنٹس کو جو مجھے نہیں جانتے۔ اس سے میں نے کچھ اپنے حالات زندگی بتائیں، کچھ آپ لوگوں سے باتیں کی ہیں، کچھ آپ لوگوں کو پیغامات دیے ہیں۔ تو جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے وہ آگے کی باتوں کو میری سمجھ پائیں گے، جان پائیں گے، میرے ساتھ صحیح معنوں میں اٹیچ ہو پائیں گے، مائنڈ ٹو مائنڈ لیول پر اٹیچ ہو پائیں گے۔ اور سب سے اہم ایک لیول ہے، اگر اس پہ آپ اٹیچ نہیں ہوئے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ وہ لیول کیا ہے؟ وہ اٹیچمنٹ کیا کہلاتی ہے؟ اس اٹیچمنٹ کا سائنسی نام کیا ہے؟ اور اس کو روحانی طور پر کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی اظہار خیال کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بچ سکے، آپ لوگ کچھ سیکھ سکیں۔ آج میں نے ہر بات کو مختصر طور پر کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا مشورہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اس کورس میں شامل کر سکیں، اگر کوئی تجربہ ہے آپ کے پاس تو لازم اسے شیئر کریے گا۔ ہم ضرور ایسے کام کریں گے جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے،
تاکہ ہماری زندگی میں بھی فائدہ آنا شروع ہو جائے۔ اگر ہم اولیاء اللہ، بزرگان دین اور اہل طریقت کی صحیح معنوں کی جو تعلیمات ہیں ان پر چلیں گے تو جلد روحانیت ہمارے اندر پیدا ہوگی اور ہم اپنی منزل مقصود کا سفر بہت اسپیڈ کے ساتھ فاسٹ طریقے سے کر پائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی زبردستی کی عقل مندی کی وجہ سے، جو ہم عقل لڑاتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، نہیں سوچتے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اگر ہم نے اس ترتیب کو اپنایا، اللہ نہ کرے تو ہمیں روحانیت نہیں ملے گی۔ ہاں چند ایک چیزیں مل جائیں گی جس کا اظہار میں نے پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کر دیتا ہوں۔ کچھ باتیں مل جائیں گی لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کچھ جنات آ جائیں گے لوگوں کے کام کرنے کے لیے، بس یہیں پہ آگے منزل رک جائے گی۔ تو ہمیں اس راہ پہ نہیں چلنا ہے، ہمیں اس راہ پہ چلنا ہے اور پہلا قدم ہم نے اس طریقے سے رکھنا ہے جس طریقے سے بزرگوں نے فرمایا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کا آغاز اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے بزرگوں نے بتایا ہے۔ ہمیں اپنی تربیت کا آغاز اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل روحانیت کروایا کرتے تھے۔ ہم مکمل طور پر ان کو فالو نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو ان کے طریقوں پر چل سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں۔ جو ہمارے اختیار میں ہیں ہم ان طریقوں پر بھی نہیں چل پائیں، اس وجہ سے کہ اس سے ہمیں کچھ نقصان ہوتا ہے، کچھ فائنینشلی نقصان ہوتا ہے، تو پھر تو ہم خود ہی جھوٹے ہوئے۔ تو جب استاد ہی اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے تو وہ شاگردوں کی تربیت کیا کرے گا، کس انداز سے کرے گا؟ ان باتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں نہیں کہہ پایا، اس کا اظہار نیکسٹ ویڈیو میں ضرور کروں گا جو روحانی تربیتی کورس کے حوالے سے ہوں گی۔ وہ باتیں تھوڑی سی تلخ ہوں گی، تھوڑی سی کڑوی ہوں گی، مگر وہ دوائی ہے، دوائی، انہیں کھا لیجئے گا، فائدہ دیں گی وہ باتیں۔ اور اگر میری بات پہ یقین نہ آئے تو پھر بزرگوں کی حیات زندگی کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا، پھر تو یقین آ ہی جائے گا آپ کو کہ عاصم بھائی جو بول رہے ہیں کیا وہ سچ ہے، کیا وہ جھوٹ ہے۔ فیصلہ کر لیجئے گا۔ اگر آپ کو صحیح معنوں میں تربیتی کورس سے گزرنا ہے، نام کا کورس نہیں، کام کا کورس۔ کام کا کورس کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو تبدیل کر دے۔ کام کا کورس کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو چینج کرنا شروع کر دے۔ کام کا کورس کیا ہوگا؟ جو آپ کے اندر اسپریچولیٹی کو بیدار کرنا شروع کر دے۔ کام کا کورس کیا ہوگا؟ کہ آپ جھوٹی فریبی یہ جو فلمی کہانیاں ہیں ان سے باہر آ جائیں اور حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیں۔ موکلات کیا ہیں اس حقیقت کو پہچاننا شروع کر دیں۔ کس کے پاس آتے ہیں اس حقیقت کو بھی پہچاننا شروع کر دیں۔ شیاطین اور نیک جنات میں کیا فرق ہے اس کو بھی پہچاننا شروع کر دیں۔ روحانیت کتنی حاصل ہو رہی ہے، کتنی بڑھ رہی ہے، کتنی گھٹ رہی ہے، اس کا احساس بھی آپ کو ہونا شروع ہو جائے آہستہ آہستہ۔ یہ تو میں نے ابتدائی باتیں بتائی ہیں صرف آپ کے مقاصد کی، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو اگر ہماری تربیت اس طرح سے ہو رہی ہے اور ہم اپنی تربیت اس طرح سے کروا رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں، تو لازمی سی بات ہے ہمارے اندر پازیٹیو چینج آئے گا، اور یہی پازیٹیو چینج ہمیں آگے تک لے کر جائے گا۔ اگر ہمیں 2 منزل عمارت پر چڑھنا ہے تو ہمیں پہلی اسٹیپ پر قدم رکھنا ہوگا نا، جبھی تو ہم اوپر جائیں گے۔ تو ابتدائی طور پر اگر آپ کے اندر کچھ چینجنگ آ رہی ہوگی، پازیٹیو چینج، تو آپ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ انشاءاللہ تعالی مزید اور گفتگو ہوگی روحانی تربیتی کورس کے اسٹوڈنٹس سے، ویڈیوز کے ذریعے بھی اور گروپ میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ بھی مجھے جوائن کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں لنک ہے، اس کو جوائن کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔